چنانچہ اگلی صبح کو مکہ کے ہر خاندان میں رونا پیٹنا ہو رہا تھا۔ بعض کو اپنے رشتہ داروں کی جدائی کا غم تھا اور بعض کو اپنی ناک کٹ جانے کا غم تھا کہ قریش مکہ کا سردار باقی سب کو اسلام سے روکے اور اس کا اپنا بھائی اس کے ہاتھ سے نکل کے فرار ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنی بڑی جماعت جو سب بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ گئے ہیں، یہ اب حبشہ میں جا کے کہیں اپنے قدم جما کے وہاں سے کوئی لشکر تیار کر کے مکہ پہ آ کے حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ اسپیشل میٹنگ ہوئی مکہ کے اندر کہ کیا کیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں کو گئے ہوئے ایک رات ہو چکی ہے۔ پچھلی دفعہ جب وہ لوگ نکلے تھے اور ہم کو فوراً اطلاع ہو گئی تھی، پھر بھی ہم ان کو نہیں پکڑ سکے تھے، تو اب تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ ایسا کرو کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے وفد کو بھیجو اور مذاکرات کے ذریعے ان لوگوں کو واپس حاصل کرو۔ چنانچہ 2 افراد کو تیار کیا گیا اس مقصد کے لیے، عمرو بن عاص اور ولید ابن مغیرہ کا بیٹا عمارہ۔ بعض روایات کے مطابق یہ 2 افراد عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ تھے۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور عمارہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا گیا۔ قریش مکہ کو حبشہ والوں کی ایک کمزوری معلوم تھی، وہ یہ کہ حبشہ کے لوگوں کو مکہ کا چمڑا بہت زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بڑی مقدار میں اس رنگے ہوئے چمڑے کو لے کے جاؤ اور پہلے وہاں کے حاکم اور اس کے درباریوں کو رشوت دو، اس کے بعد یہ تحفے تحائف دے کے اپنے مقصد کی بات کرنا۔ چنانچہ کئی اونٹوں پر اس رنگے ہوئے چمڑے کو لے کر یہ لوگ چلے مکہ سے، کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہوئے حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس وفد کے جو 2 لیڈر تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ پھر بظاہر تو بات ختم ہو گئی، لیکن بعد میں ایک نے دوسرے سے انتقام لیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ عمرو بن عاص اور عمارہ چونکہ وفد کے لیڈر تھے، اس لیے ایک کشتی میں بیٹھے، دوسرے غلام اور کنیزیں اور سامان دوسری کشتی میں رکھا گیا۔ عمرو بن عاص اس سفر میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا۔ جب یہ کشتی کا سفر ہونے لگا تو کشتی کا سفر ویسے ہی انسان میں ایک فرحت اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ دوران سفر شراب کے جام چلنے لگے۔ ہمارا انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ جب دوران سفر شراب کا جام چلنے لگا تو ہمارا نے عمرو بن عاص کی بیوی کے بارے میں برا ارادہ کیا اور قصد کیا دست درازی کا۔ عمرو بن عاص نے یہ منظر دیکھا تو تھپڑ مار کے ہمارا کو اپنے قریب سے دور کیا۔ کشتی تھوڑی دور گئی تھی کہ جب عمرو بن عاص شراب کے نشے میں زیادہ مست ہو گیا اور غافل ہوا تو عمارہ نے دھکا دے کر عمرو کو سمندر میں پھینک دیا۔ چونکہ پیچھے ساتھ ہی غلاموں کی کشتی آ رہی تھی، اس لیے فوراً غلام کشتی سے کود کر اس کو ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں۔